فرمایا کہ آپ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں بلکہ بہتر سمجھیں کہ ایک تو دشمن کھل گئے کہ دشمن کون کون، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بی بی پہ تہمت لگی، بی بی مریم پہ، تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی. اسی طرح جب حضرت جریج پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی. جب حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی. لیکن میرے مدنی کی محبوبہ عائشہ پہ جب تہمت لگی تو اللہ نے عرش سے خود برات دی. اتنا بڑا شان بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا. تو اس وجہ سے آپ کے لیے تو الٹا ہی شان کا بات ہو گئی. باقی منافقین تو پہلے ہی منافق تھے، پہلے ہی کافر تھے، پہلے ہی دشمن تھے. تو اس لیے انشاءاللہ سارا تفصیل کے ساتھ زندگی میں پڑھیں گے. اللہ میرے بھائی، کتنے دفعہ آپ لوگوں نے یہ بات پوچھی ہے اور کتنے دفعہ میں نے بتائی ہے کہ روغن بلسان کے بارے میں کسی حکیم سے پوچھو، مجھے کیا پتا ہے. راجہ جمیل صاحب میری ہمشیرہ کی تعزیت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. عورت حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، البتہ دعائیں پڑھ سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے. مجھے نماز کے دوران کپڑوں کے ساتھ خون کے داغ نظر آئے. اگر وہ داغ زیادہ ہے یا دھلنے کے بعد جیسے داغ رہ جاتے ہیں وہ ہے پھر تو کوئی حاضر نہیں. لیکن اگر خون لگا ہوا تھا اور اس کی سب کو اکٹھا کرو تو ایک درہم کے برابر، تو پھر آپ دوبارہ نماز لوٹائیں. ہم 3 بھائی مشترکہ کام کرتے ہیں. میں اپنی کمائی سے اپنے مکان اور بیوی کے خرچے کے لیے، عمرے کے لیے پیسے جمع کر سکتا ہوں. بھائیوں کو بتا دو، پوچھ لو، جب کٹھے ہو تو بات کٹھے کر لو. قضا نماز جو اگر پوری قضا ہوئی تو قضا بھی پوری کرنی پڑے گی. اگر سفر کی نماز چھوٹی ہے تو قضا بھی سفر پر ہی کرنی پڑے گی. بھئی آپ کی نمازیں قضا جو ہے ملک میں ہوئیں یا اب سفر میں ہوئیں؟ ملک میں ہوئی تو پوری قضا کرو، یعنی جیسے قضا ہوگی ویسے ادا ہوگی. بس ایک موٹی بات. مسجد عائشہ سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کیا جا سکتا ہے. میرا بھائی بے گناہ گرفتار ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے. اللہ ہر بے گناہ جو پکڑے ہوئے ہیں سب کو اللہ رہائی عطا فرمائے. محمد اسلام اللہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. عمرے کے بعد اگر چند بال کٹوائیں گے تو دم پڑ جائے گی. سارے سر پہ اس طرح پھروائیں، ورنہ اتنے بال کاٹے جائیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. ہر عمرے کے بعد یعنی پھر اس طرح پھروانا ہوگا چاہے بال نہ بھی ہو. میری نظر جو ہے کمزور ہو رہی ہے، دوا کرائیں، علاج کریں، زمزم سے اس کو دھویا کریں جتنے دن مکے میں ہیں. ایک بزرگ ہیں، عالم دین ہے، وضو میں ان کو شک رہتا ہے، اللہ ان کا شک دور فرمائے، ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. علاج یہ ہے کہ کسی سائیکاٹرسٹ، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ دوائی دیں گے، شک ختم ہو جائے گا. ہم یہاں سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، پھر مدینہ میں واپس مکے آئے. ذی الحلیفہ پہ پہنچ کے ہم لوگوں نے احرام باندھا. گروپ میں سے ایک آدمی نے احرام نہیں باندھا، اس نے کہا کہ میں بیمار. اگر بیمار تھا تو کوئی دم نہیں، بہانہ بنایا ہے تو پھر دم ہے. میرا لڑکا 23 سال عمر کا ہے، ضدی ہے، اللہ سے دعا مانگا کرو، اصلح لی فی ذریتی کی آیت پڑھا کرو. ایک عورت نے طواف کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جماع کیا، اس کے بعد صفا دوڑی. عمرہ بھی برباد ہو گیا. الحمدللہ، عمرہ دوبارہ کریں، دم بھی ادا کریں. ہر کام میں نقصان ہوتا ہے، آپ روز لکھتے ہیں. میں نے کہا استغفار پڑھو، باقی اللہ کے ہاتھ میں. آج ساری دنیا میں جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟
اس وقت پوری دنیا میں نقصان ہے، تمام مارکیٹیں بیٹھ گئی ہیں۔ چاکلیٹ کھانا حرام ہے، کوئی حرام نہیں۔ ہیرے پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اس کی قیمت زیادہ ہے، دوسرا ہیرا ہر کوئی تھوڑا پہنتا ہے، تو سال ہزاروں میں ایک پہنے گا۔ ہمارے ایک ساتھی نے مدینے سے عمرے کا احرام باندھا، مکے آ کر احرام خراب ہو گیا، رات کو اس نے اتار کر کپڑے پہن لیے، پھر صبح عمرہ کیا۔ جب کپڑے پہن لیے ساری رات تو دم پڑ گئی، کپڑے نہ پہنتا تو کچھ نہ ہوتا۔ میرے والدین عمرے کے لیے تیار تھے، اس دنیا میں نہیں ہیں، میں بھائیوں کو لایا ہوں، بالکل ثواب بھی ملے گا اور والدین عمرہ بھی کرو ایک ایک۔ بیوی کے حقوق جو ہے نا جی، یاد رکھیں خاوند پر یہ ہے کہ ایک تو اس کا نان نفقہ سکنا، یعنی گھر، کھانا پینا، پردہ، عزت، احترام اور حقوق زوجیت۔ باقی جو جائیداد کا حصہ ہے وہ تو مرنے کے بعد ملے گا، ابھی سے تقسیم کرنی شروع ہو گیا۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صحیح معنوں میں صالح اور عالم بنائے۔ گندے خیالات آتے ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، تو لا حول زیادہ پڑھا کرو۔ میقات سے احرام باندھا ہے، مکے آنے کے بعد عورتوں کو حیض آ گیا ہے، 2 دن کے بعد مدینے جانا، تو نہ جائیں نا، پہلے بیٹھی رہیں، پاک ہو کے عمرہ کریں پھر جائیں۔ وہ آپ قیدی تو نہیں ہیں کہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں، آپ کہ ہم نہیں جاتے بس۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے، غلاف کعبہ کو چوما، احرام بھی لگایا، غلاف کعبہ کے بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی۔ غلاف کعبہ کو چومنا اور احرام لگانا بدعت ہے۔ طواف کے 7 چکروں میں اجتباع ہے، بہرحال آپ نے نہیں کیا تو اس کا کوئی دم نہیں ہے۔ مجھے کمپنی نے کرپشن کیس میں نکال دیا ہے، اب دوسری تلاش کر رہا ہوں، بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ میرے دوست کے بچے کو سانس کی بیماری ہے، ایک تو اس کا علاج کروائیں، دوسرا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ محمد عمر انور نے آپ کو سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ میں نے نفلی طواف شروع کیا لیکن پورا نہیں، اب پھر کرو، کیونکہ شروع کرنے کے بعد وہ نفلی نہیں رہتا، وہ واجب ہو جاتا، اب جا کے دوبارہ وہ طواف کرو۔ میں پاکستان سے آیا، عمرے کے لیے نیت نہیں کی، نہ ہی احرام باندھا ہے، اب آپ بتائیں کیا کریں؟ آپ عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو، عمرہ مسجد عائشہ سے کرو یا جیرانہ سے کرو۔ جب آپ عمرے کے لیے رہے تھے، احرام ہی نہیں باندھا تو کیا کرنے آئے تھے؟ 2 آدمی پاکستان سے عمرے پہ آئے، ہم نے احرام نہیں باندھا، ایک 10 سال پتہ کا بچی بھی ہے، یہاں احرام باندھا، تو بڑے جو ہیں وہ دم دیں، بچی پر کوئی دم نہیں۔ میں 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہوں، ایک کا کرایہ آتا ہے، اور میں نے یہ بیٹیوں کے لیے وقف کیا ہے، تو جب ان کو دو گے نا، ابھی جو آمدنی ہے اسے زکوٰۃ دو گے۔ حاملہ عورت کو اگر خامن طلاق دے، طلاق دینا تو گناہ ہے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ ہم فقہ پہ زیادہ زور دیتے ہیں، یہی حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، فَلْيَتَفَقَّهُوا، یہی حضور نے حکم دیا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا کرتے ہیں جو فقہ پر عمل کرتے ہیں، نہیں کرو گے تو تم اگر قرآن پہ عمل کرو تو قرآن سے تو ایک نماز کی رکعتیں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیسے عمل کرو گے؟ حدیث پہ عمل کرو گے، مجھے ایک حدیث میں بتا دیں کہ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، پہلے کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، فرض کے بعد کتنی ہیں؟
لازم فقہ کے محتاج ہوں گا، مجتہدین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ میں ایک کام میں پھنسا ہوا ہوں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو، میرے والد کو شوگر ہے اللہ سے شفا مانگو۔ پاکستان سے عمرے کے لیے عورت آئی، نیت کر دی، حید آ گیا، پھر وہ پتہ نہیں حرم نہیں آ سکتی، بیٹھی رہے اپنے ہوٹل میں، جب پاک ہو عمرہ کرے، پاک ہو غسل کر کے پھر عمرہ کرے۔ اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا، مقتدی کو پتہ ہی نہیں چلا، کھڑا رہا تو نماز نہیں ہوگی، رکوع میں چلا گیا تو نماز ہو جائے گی۔ اس کی صف والے آگے والے سب سجدے میں چلے گئے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، کوئی آنکھوں پہ اینک لگائی ہوئی تھی کہ نظر کچھ نہ آئے۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، اشراق کے 2 رکعت پڑھیں جائز ہے، 4 رکعت پڑھیں جائز ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں جو بہنیں ہیں، بھانجیاں ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ عمرے والے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ بیت اللہ میں کسی مقام کو چومنا جائز نہیں ما سوا حجر اسود کے۔ کچھ لوگ مسجد الحرام کے تا خانے میں نماز کی نیت باندھ دیتے ہیں، یہ چونکہ حرم میں ہیں اس لیے ان کی نماز ہو جائے گی، باہر ہوں تو اگلی صفحے نظر آنی ضروری ہے۔ اب ہم یہاں نماز، ہمیں کون سی اگلی صفحے نظر آ رہی ہے، لیکن مسجد کے اندر ہے نا۔ اگر آدمی کو عمرے کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، بس اللہ قبول کرے، نہیں ہے پتہ تو اب تو آگے، اب تو سیکھو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی تو ہو گئی بس، اور کیا ہوتا ہے، طلاقوں کو سینگ ہوتے ہیں۔ ظاہر مینگل کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر طائف جائیں گے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ ظہر کی نماز اگر راستے میں ہو تو آپ وہ نماز قصر پڑھیں گے، کیونکہ طائف جو ہے وہ 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ مکے میں رہتے ہیں، عمرے سے طواف زیادہ افضل ہے۔ میں نے عمرہ تو کیا ہے لیکن طواف میں میں نے کندھا نہیں نکالا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے، سنت سے معلوم ہو گئے۔ مدینے سے واپسی پر احرام کہاں باندھنا ہے؟ احرام وہیں باندھنا ہے جہاں حضور نے باندھا، ذوالحلیفہ جو میقات ہے۔ حرم میں آگے اگر مسافر ہیں تو نماز قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے۔ ایک شخص نے حج سے پہلے احرام کا، عمرے کا احرام کھول دیا، 3 دن کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا، واپسی میں مسجد عائشہ سے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ اس صورت میں جمع بین احرام کہاں ہے؟ وہ تو احرام کھول دیا، جمع بین احرامین کہاں ہے؟ احرام کھول دیا، دم پڑ گئی اس پر۔ اگر فجر کی سنت پڑھنی ہو تو طواف کے چکر میں وقفہ کر سکتے ہیں، یہاں کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر مبارک جو ہے وہ حتیم میں۔ میرے بیٹے کا امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میں اور میری والدہ پہلی دفعہ عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم نے عمرہ ادا کر دیا ہے۔ میری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، میں انہیں ہوٹل لے کے چلا گیا، بغیر بال منڈوائے احرام اتار دیا۔ اب بال منڈوائے کہ نہیں منڈوائے؟ ابھی منڈواؤ بھی اور دم بھی دو۔ طبیعت ان کی خراب ہو گئی، بال تم نے نہیں منڈوائے۔ میت عورت ہو تو کون غسل دے گا؟ عورت دے گی اور کون دے گا؟ مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں، کسی سے پوچھ لینا۔ یہ کسی نے کہا انار کا چھلکا سوکھا ہوا پیس کر سوپ بنا لیں، صبح و شام ایک ایک کھانے کا چمچہ لیں۔ پتہ نہیں کیا یہ بواسیر کے لیے ہوگا۔ اشاعت التوحید و سنت کیسی جماعت ہے؟ جیسی باقی جماعتیں ہیں۔ وہ کیسی؟ وہ نرالی ہے، وہ پیلے کپڑے پہنتی ہے، تم نیلے پہنتے ہو۔
عجیب آدمی. حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ آدمی خود پڑھ رہا ہو لیکن امام ہو پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہے تو پھر نہیں پڑھے گا. دوسری حدیث میں منع ہے مقتدی کو. اگر پہلی نماز میں ہم فجر کی نماز میں شریک ہو گئے، 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لیں بس. برزخ جو ہے یہ تو قبر جو ہے نا یہ برزخ ہے. عالم ارواح جو ہے وہ تو گزر گیا، اب تو نہیں ہے نا عالم ارواح. علیین آسمانوں پر ہے، رفیق اعلیٰ بھی آسمانوں پر ہے، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. بلند آواز سے آمین جو کہتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسا کہیں، کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا مانگا کرو. احمد سعید خان کیسے عالم تھے؟ ان کے علاقے سے پوچھو، مجھے کیا پتا. علامہ خضر حیات بکروی جب میں ملے نہیں، مجھے کیا پتا کیسے عالم ہیں. پتہ تب لگتا ہے جب ملاقات ہو یا میں نے ان سے پڑھا ہو یا انہوں نے مجھ سے پڑھا ہو. زبانی کلامی کیا پتا ہے. میرے دادا ابو کے ساتھ میرا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت مریم کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو سجدہ جائز نہیں، سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں اللہ کے سوا بس. میں یذل ہوں. اب جب آگے پیچھے عبادت نہ ہو تو کیسے پڑھے آدمی. بے پردگی کا معاملہ بہت ہے. اللہ خواتین کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. گروپوں کے ساتھ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں وہ زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں اور ناجائز ہے زور سے دعائیں پڑھنا. سبحان اللہ والحمدللہ اللہ افضل ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھے. میرا دوست ہر روز سالی سے باتیں کرتا ہے، بالکل حرام ہے، کہنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی. کھانسی میں نماز میں کھانسی ہو یا کھجلی تو کھجلی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں. روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں. میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہی گناہ میں نے دوبارہ کیا تو 10 دن کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ کون سا وعدہ ہے بھائی؟ پھر بھی میں نے گناہ، تو بھوکے نے بھی تو گناہ کر لیا، بھوکا بٹے گا تو اور زیادہ لڑتا ہے. توبہ کرو اور کھانا وانا کھاؤ. میں آپ کا درس سنتا ہوں، اللہ قبول کرے. والد انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اگر ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اب بار بار عمرے کریں، طواف کرو تو زیادہ افضل ہے. میں نے پہلے عمرہ کرنے کے بعد 2 نمبر بلیڈ استعمال کیا. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے بلیڈ کیا، جب اس طرح پھیرا وہ 2 نمبر کیسے ہوا. 12 اگر بال ہیں ٹھیک، ورنہ اس طرح پھروانا پڑے گا. مکہ سوئس ہوٹل میں نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. وہاں سے تو کوئی صف نظر نہیں آتی. میں نے طواف شروع کیا، چادر نہیں اتارا، حجر اسود سے 4 قدم آگے جا کے چادر اتارا، ٹھیک ہو گیا. پہلے بھی یہ 100 دفعہ پوچھ چکا ہے کم سے کم. ہمارے علاقے میں دبئی کے خلیفے کی طرف سے حج دی جاتی ہیں، سرمایہ دار کے فرض حج اس سے ادا ہوگی، بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. بادشاہ نے کچھ دیا ہے تو انعام ہے. اسلام اور معاشرے کے لحاظ سے زوجہ کے حقوق میں فرق کیوں ہے؟ کیسے فرق ہے؟ مجھے وہ فرق لکھ کے بتائے نا، فرق کیسے ہے.
خالی پلاٹ پر زکوٰۃ ہے، بالکل زکوٰۃ ہے، جس قیمت پہ خریدی مارکیٹ ویلیو جو ہر سال ہوگی۔ بچوں میں اگر وقفہ کریں تو جائز ہے، بالکل بند نہ کروائیں۔ باغ میں نے ٹھیکے پہ لیا ہے تو زکوٰۃ وہ جو پیسے لے گا اس کی زکوٰۃ وہ دے گا، جو تمہارے پاس پیسہ آئے گا اس کی تم دو گے۔ غلاف کعبہ کا چومنا منع ہے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہے، بار بار معافی مانگ، بالکل معاف ہو جائیں گے، توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک عمرے کے بعد 2-3 دن کا وقفہ کریں تاکہ بال نکل آئیں۔ اگر ایک عورت کو لکھوریا ہے کوئی بات نہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے انڈر ویئر رکھے۔ خواب جو آپ نے دیکھا ہے کسی اور مولوی صاحب سے پوچھیں۔ اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کیا ہے، زیارات کے لیے گئے، میقات سے نکل گئے تو پھر احرام باندھنا پڑے گا۔ صفا اور مروہ کے ہر چکر میں اللہ اکبر تو کہنے کے اشارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زندوں کے لیے بھی آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں، برے خیالات سے بچنے کے لیے لا حول پڑھا کریں، قوت حافظہ کے لیے یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھا کریں۔ اگر ہم نے کسی کے لیے عمرہ کیا تو ثواب اللہ دونوں کو دیں گے۔ حافظ محمد جمن کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ راجہ رشید نے آپ کی بہن کی تعزیت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اگر احرام کو ہم نے دھو لیا کہ بعد میں کفن کے کام آئے گا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے رکھ لو۔ حنفی مسلک کے مطابق جہاں جمعہ کے شرائط نہ ہوں وہاں جمعہ نہیں ہوگا، ظہر پڑھا کریں۔ اگر پہلے سے جمعہ شروع ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ حنفی مسلک کے شرائط جو ہے مواضح ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ طواف کر رہا تھا کہ مجھے نظر آیا کہ اس کے بال نظر آ رہے ہیں، تو میں نے ہٹ کے کپڑا اس کے سر کو ٹھیک کر دیا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بیعت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ تم کسی کی کہنے میں آ جاؤ اور وہ تمہیں صحیح راستے پہ چلا سکے۔ جادوگر کے پاس جا کے جادو کروانا کفر ہے۔ عورت کا حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ جتنا تم نے لکھ کے دیا ہے۔ میرے کزن کے بچے ہڈیاں کمزور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت اگر مسجد میں موجود ہے تو نماز جمعہ پڑھ سکتی ہے، کیوں نہیں پڑھ؟ جب باقی نمازیں پڑھ سکتی ہے جمعہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ عزیزیہ میں کام کرنے والا احرام باندھ کے عمرہ کر چکا، 2 دن بعد مسجد عائشہ گیا، بغیر احرام کے آگیا، کوئی دم نہیں ہے۔ مسجد عائشہ میقات تو نہیں ہے، ہل ہے۔ ہم مکے سے مدینہ منورہ عید پہ گئے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، بالکل دم پڑ گیا۔ میں ڈرائیور ہوں، کبھی کبھی میقات سے گزرنا پڑتا ہے، آپ پر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے 2 چکر طواف کے لگائے، پھر کوئی ضرورت پیش آ گئی، چلا گیا۔ اب دوبارہ 2 کو شمار نہیں کریں گے، ابتدا سے کریں گے۔ میری ساری جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد دے۔ میری بہن کینسر ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ طواف کے دوران رمل بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ غیر مسلموں کے قبرستان سے گزرے تو ان کو سلام نہیں کہنا ہے، مسلمانوں کو سلام کہہ سکتے ہیں، اور دعا بھی مسلمانوں کے لیے کریں۔ جو کافر مر گئے ان کے لیے کوئی دعا نہیں ہوتی ہے۔ احرام والا آدمی بیماری کی وجہ سے اس کے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے، ٹھیک ہے، انڈر ویئر یا اور کوئی چیز نیچے پہن سکتا ہے۔ ماں باپ کے لیے بالکل طواف کریں، عمرہ کریں۔
میاں بیوی ریاض سے 2 دن چھٹی کے لیے آئے، عورت کو حیض آ گیا، کیا عورت بغیر عمرہ اگر وہاں سے نیت نہیں کی تو ٹھیک ہے، بغیر عمرے کے چلی جائے؟ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ کوئی آدمی سلو کے باوجود بھی تنگ کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر 4 رکعات کی نیت کر کے 2 پڑھ کے سلام پھیر لیا، بعد میں 2 پڑھ کے بالکل پھر بعد میں جب 2 پڑھیں گے تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا، ہاں سلام پھیر کے فوراً کھڑے ہو گئے، اب 4 پوری کر لی تو اب سجدہ صاحب کریں گے۔ جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے۔ میں پلاٹ لیا ہے گھر بنانے کے لیے، جب گھر بنے گا تو نہیں، ابھی تو زکوٰۃ دو نا۔ امام سجدے کی آیت پڑھ کے سجدے میں چلا جائے، مقتدی رکوع میں چلا جائے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ واجب الطواف حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چودھری شعیب صاحب نے تعزیت کی، اللہ جزائے خیر دے۔ وہم کا کوئی علاج نہیں، لاہور سے زیادہ پڑھا کرو۔ مکہ ٹاور کے نیچے نماز پڑھی، آگے کوئی صف نظر نہیں آ رہی، پھر نماز نہیں ہوگی۔ شراب دوائی کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ مریم بوٹی مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے۔ اللہ پاک سب لا اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللہم نصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پوری دنیا میں دین کی جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، برما میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للماذرین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ